سورہ شعراء آیت 9-5 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جنود لشکر ابلیس کے اجمعون سب کے سب. اب انسانیت میں وہ سارے کے سارے لوگ جو ابلیس کی طرف گئے ہوں گے، اس کی مانی ہوگی، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی طرف گئے ہوں گے، تو ان سب وہ لشکر کے لشکر ہوں گے. اب ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ اللہ کی ذات ہم سب کو خبردار کر رہی ہے. اگلی آیت دیکھیں، آیت 9-6. قالو وہ کہیں گے، وہم اور وہ فیہا اس میں، یعنی اس جہنم میں، یختصمون جھگڑتے ہوں گے. وہاں ہر وقت ان کو چیخو پکار، جھگڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہوگا. لیکن انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں رہے، جہاں اچھی باتیں سننے کو ملیں، برا بھلا یا اس طرح کی باتیں، رسوائی والی باتیں نہ ہوں. اور یہاں انسان ایک جگہ کا اگر ایسا ماحول ملتا ہے تو دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یا وہ محفل سے دوسری محفل میں چلا جاتا ہے، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں چلا جاتا ہے. لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، وہ کہیں جا بھی نہیں سکیں گے. وہ باہم جھگڑتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے پر لان تان کرتے رہیں گے. اور وہ جو باتیں کریں گے نا، وہ باتیں بھی اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ وہ کہیں گے کیا. آیت 9-7 میں دیکھیں وہ کیا کہیں گے. تاللہ، قسم ہے اللہ کی، ان کو نہ بے شک ہم تھے لفی ضلال، گمراہی میں مبین کھلی. وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. اب جس اللہ سے انہوں نے واسطہ ہی نہیں رکھا تھا، تعلق ہی نہیں رکھا تھا، اب اس کی قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے اب ہمیں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے. تب وہ مانیں گے کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ گمراہ ہو گئے تھے. اور وہ گمراہی بھی ایسی تھی جس میں اب کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ واضح ہوگی. لیکن اب اس وضاحت کا، اس کھلی گمراہی کے احساس کا کیا کرنا؟ یہ مزید اس پر اور پچھتاوے بن کر ان کو اور تنگ کریں گے اور ان کو اور عذاب دیں گے کہ انہوں نے کیا تو کیا. وہ کیا کہیں گے؟ آیت 9-8 میں دیکھیں. اذ جب نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں بے رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے برابر. وہ ان سب کو وہاں دیکھیں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے. وہ سارے تعلق، وہ ساری دوستیاں وہ وہاں موجود دیکھیں گے اور کہیں گے بدبختو، ہم نے تمہارے پیچھے لگ کر ہمیں اپنے رب کے برابر تمہیں ٹھہرا دیا تھا. تمہاری باتوں کو، تمہارے کاموں کو ہم نے اہمیت دی تھی، تمہارے تعلق کو ہم نے اہمیت دی تھی، اور جو تم کہتے تھے تمہاری ہم پسند کے پیچھے لگ گئے تھے. اور ہم نے کیا ستم کیا کہ سارے جہانوں کے رب کے برابر تمہیں ٹھہرا دیا. وہاں شرک وہاں لے کر انہیں وہاں گیا ہوگا. آج ہم جس شرک میں مبتلا ہیں، اس شرک کے ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں. اب دیکھیں نا، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر جاتے ہیں. کس کی خاطر؟ اپنے ذات کی خاطر، اپنے رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے، یا ہم اپنی آل اولاد کی خاطر یا اپنے دوستوں کی خاطر رب کے احکامات کو ایسے پس پش ڈال دیتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں. کس کی خوشنودی چاہ رہے ہیں ہم؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اور ان کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا ہم نے. یہ اتنی بدبختی ہے، اتنا ظلم، اتنا ستم. اب وہ ان سب پر لان تان کریں گے. دیکھیں وہ اپنی ان تعلقات، ان دوستیوں سمیت اس جہنم میں ہوں گے. تو اپنے نظر ثانی کریں اپنے تعلقات پر. دیکھیں کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کن کو خوش کرتے پھرتے ہیں. یہ سوچنا پڑے گا. دیکھو اللہ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ کل کو یہ ہوگا، کل کو یہ ہونے والا ہے.
اب ہم جن کو بڑے بھلے لوگ سمجھ رہے ہیں، بڑے سیانے، بڑے کامیاب لوگ سمجھ رہے ہیں، تب ہم کہیں گے تم اتنے بڑے مجرم تھے۔ آیت 99 میں دیکھیں، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا مگر مجرمون، مجرم گناہ گاروں کے سوا ہمیں کسی نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ تم گناہ گار تھے، تم مجرم تھے، تم بدبخت تھے، تمہارے پیچھے لگے ہم نے تمہاری بات مانی، ہم تمہارے کہے میں آ گئے، ہم تم سے متاثر ہو گئے تھے، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک کر بیٹھے تمہیں، اور آج ہم اس حال کو پہنچے، تم مجرم ہو، تم گناہ گار ہو۔ تو اب اعتراف کا فائدہ کیا ہوگا جب راستہ ہی نہیں بچا، موقع ہی نہیں بچا؟ اور شیطان ایسا بدبخت ہے، یا ہم جن کے حصار میں ہیں وہ ایسے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا احساس نہیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ حق کے قریب ہوں گے، جب اس قرآن کے قریب ہوں گے۔ یہ آئینہ ہے، یہ حق نما، یہ حق کو واضح کرنے والا ہے، یہ قرآن، جو ہمیں ہماری بدبختی سے بچا سکتا ہے، وہ یہ قرآن ہے، جو کل کی ہمیشہ کی ناکامی سے ہمیں بچاتا ہے، تو وہ قرآن ہے، جس سے ہمارا تعلق دیکھ لیں کیسا ہے۔ پڑھ بھی لیا تو بنا سمجھے، بنا جانے پڑھا، کیا خبر آئی ہے میرے لیے؟ دیکھنا، یہ خبریں ہیں، یہ عبرت کا سامان ہے، اور اس عبرت کے سامان کو ہم نے سمجھنا گوارا نہ کیا، دیکھنا گوارا نہ کیا، اس کو اہمیت ہی نہ دی، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا جہان کی فضول چیزوں کے پیچھے ایسے لگ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا یہ دنیا کی زندگی میں یہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے سمجھا ہوا ہے، اور ہم لگے ہوئے ان کے پیچھے، اور اپنی نسل کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ پتہ ایک لمحے کا بھی نہیں ہے کہ یہ ہنر، یہ پروفیشنز ہمارے کسی کام کے بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ہم نے ان کو پورا کر کے چھوڑنا، ہم نے جائیداد، مال، اسباب جمع کر کے چھوڑنے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سوئی جتنی کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، کسی نے اگر ساتھ رکھ بھی دی تو کس کام کی ہماری؟ عجب لوگ ہیں، عجب چیزیں دیکھیں تو صحیح، کہ کفن پر لکھ دیا یا کچھ ایسی چیزیں قبر میں رکھ دیں، اور جس نے زندگی میں نہ دیکھا ان کو، اور جس نے پوری زندگی میں ہوش حواس کے ساتھ جس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، وہاں کیا کرے گا؟ وہ سمجھ سے باہر کام ہے۔ کیسے بہانے، کیسے ہم چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، اپنی طرف سے ہم نے پتہ نہیں کیا سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور رکھا ہوا ہے اس کو، قرآن کو بند کر کے۔ نہیں ہے ہمیں پرواہ اس سے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کیا رہنمائی لے کر آیا ہوا ہے۔ ثواب چاہیے، اس سے خیر و برکات عارضی دنیا کے لیے چاہیے، بس یہی ہے، مال میں اضافہ ہو جائے، صحت مل جائے، عارضی اور وقتی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ عبدالآباد کی اس کے اندر فائدے، ہمیشہ کی کامیابی، اور اس کامیابی سے آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا حقیقت میں حال ہے ہمارا، ہم بدحال ہوئے ہیں، ہم بدحواس ہوئے ہیں، اور اپنی بدحواسی کا ہوش بھی نہیں ہے۔